ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو درداء اویمر الانصاری رضی اللہ عنہ کاشانِ نبوت کے معروف صحابہ میں سے تھے۔ ان کا اصل نام عامر تھا، لیکن لوگ انہیں اویمر کہتے تھے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کا لقب اویمر تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو درداء سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کے نام میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابن عبد البر نے الاستیعاب اور امام ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ میں مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فتح بدر کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا قصہ بہت دلچسپ اور نصیحت آموز ہے۔ اسلام سے قبل سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ سیدنا عبداللہ تو جلد ہی اسلام لے آئے، لیکن سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو قبولیت اسلام میں تعامل تھا۔ عبداللہ بن رواحہ جب اپنے اس رفیق سے ملتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ ایک بار ان کے گھر تشریف لائے تو ابو درداء گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ کی اجازت لے کر ان کے گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں داخل ہوئے تو مختلف بتوں کو نصب دیکھا۔ غیرت ایمانی جوش میں آئی اور کلہاڑی کے وار سے تمام بت پاش پاش کر دیے اور چلے آئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر غم و غصے سے نڈھال ہو گئیں اور رونے لگیں۔ اپنے سابقہ عقائد کے زیر اثر انہوں نے گمان کیا کہ بتوں کی اس توہین پر کوئی سخت عذاب نازل ہوگا۔ جب ابو درداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اہلیہ کو گھر کی دہلیز پر غمزدہ پایا۔ آگاہی پر فوراً کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی یہ حالت دیکھی تو سکتے میں آ گئے۔ اپنے پرانے دوست سے انہیں اس رویے کی توقع نہ تھی۔ دل منتقمانہ خیالات سے بھر گیا اور جی میں آئی کہ ابھی عبداللہ بن رواحہ کے پاس جائیں اور ان سے اپنے بتوں کی توہین کا بدلہ لیں۔ لیکن تھوڑا وقت گزرا تو خیالات میں تبدیلی آئی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سلیم الفطرت تھے، اس لیے سوچنے لگی کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ دل و دماغ کی دنیا یکسر بدل گئی۔ فوراً عبداللہ بن رواحہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہی زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنے محلے کے آخری فرد تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھ سے ابو درداء کے اسلام کا وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ وہ غزوہ احد اور بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں اس بہادری سے لڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الفارس اویمر، اویمر بہترین جام باز ہیں۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ احد میں شریک نہیں تھے۔ ان کا پہلا غزوہ خندق تھا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ خود فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تاجر تھا۔ بعثت کے بعد جب میں ایمان لایا تو میرے لیے تجارت اور عبادت کو جمع کرنا ممکن نہیں رہا، اس لیے میں نے عبادت کو اخذ کیا اور تجارت کو ترک کر دیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ علم و فضل میں غیر معمولی مقام رکھتے تھے۔ لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حکیم امت کا لقب ملا تھا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ علم انہوں نے کاشانِ نبوت سے براہ راست حاصل کیا تھا۔ ان کا شمار ان چند اصحاب رسول میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کو جمع کر لیا تھا۔ امام محمد بن اسحاق کے مطابق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ہم علم و عمل میں ابو درداء کی اتباع کرتے ہیں اور حلال و حرام معاذ بن جبل سے سیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء انتہائی زاہد و عابد تھے، دنیا سے حد درجہ بے رغبت تھے، انہیں ہر وقت فکر آخرت دامنگیر رہتی تھی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے مشہور روایات کے مطابق خلافت عثمانی میں بمقام دمشق 32 ہجری میں وفات پائی۔ سیدنا ابو درداء کے حالات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لکھی گئی تمام امہات کتب میں ملتے ہیں۔ اردو میں ایک کتاب حیات صحابہ کے درخشاں پہلو عام دستیاب ہے جس میں سیدنا ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ کے حالات درج ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے اور زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں.